آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے امریکہ کو کئی کامیابیاں دلائیں۔ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پانی روکنے کی دھمکی دینا بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ بات چیت سے ہی تمام مسائل کا حل ممکن ہے۔ بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے، اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے۔ اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا۔ کہتا کچھ ایک چیز ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا۔ بھارت کے پیغام یہ ہے کہ ہم مستقل جنگ چاہتے ہیں، ہر حال میں جنگ چاہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں جنگ چاہتے ہیں۔ پاکستان کا پیغام کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا، یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو جو ملا ہے، فیلڈ مارشل، ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا بجلی بلوں پر کوئی سرچارج نہیں لگایا جا رہا، چھوٹے کسانوں کی فائنینسنگ کو بڑھانا ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ دو ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں، اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے۔ سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے۔ فرام مائی پرسپیکٹیو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹیو، ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں، لیکن دی ریالٹی از کہ جتنی فسکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں۔ آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians، ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا، یہ ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016۔ کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جی۔ اچھا جی، یہ خبر درست ہے سر یا غلط ہے؟ کہاں سے آئی ہے جی؟ میں نے اخبار میں دیکھی ہے جی، بڑے اخبار میں۔ یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں، کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں، اور اگلی فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق we negotiated that with the fund کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا، جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر، اس پہ نہ لگایا جائے۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس میں صحافیوں کے وزیر خزانہ سے سخت سوالات پوچھا کہ ٹیکس قوانین ترمیمی بل پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی، یہ بل منظور نہ ہوا تو کیا آپ 400 یا 500 ارب کا منی بجٹ لائیں گے؟ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جواب دیا اگر انیبلنگ پروویژن نہ دی گئی تو اضافی ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ جس سال کے دوران پی او ایس ناکام ہوا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس ناکام ہوا ہے، ریٹیلرز ناکام ہوئے ہیں، پراپرٹی کی جو تجاویز تھیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اس کے باوجود ایف بی آر کے افسران کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اب جو ٹیکس کا فائنانس بل، ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ٹیکس جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب آپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے، تو یہ کس طرح کی ٹیکس پالیسی ہے؟ انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ تھینک یو۔ سولر پینلز کی لوکل مینوفیکچرنگ نقصان میں تھی، اسمبلڈ سولر پر جی ایس ٹی لگایا۔ چیئرمین ایف پی آر راشد لنگڑیال نے پوسٹ بجٹ کانفرنس میں کہا ہم نے لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ایف بی آر کی فائنانس بل پر ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے پر صحافیوں کا احتجاج، صحافیوں کا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور چیئرمین FBR کی معذرت پر احتجاج ختم کیا۔ FBR کی فائنانس بل پر ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے پر صحافیوں کا احتجاج، صحافیوں کا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور چیئرمین FBR کی معذرت پر احتجاج ختم کیا۔ بجٹ میں ریلیف، کتنی تنخواہ پر کتنا ٹیکس کٹے گا؟ تفصیل سامنے آ گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس میں کم کر کے ہر سطح کی آمدن والے ملازمین کو ریلیف دیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ارشاد انصاری سے۔ وفاقی حکومت کا تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس میں نمایاں کمی کا اعلان۔ ماہانہ 50,000 روپے تنخواہ پر مکمل چھوٹ دے دی گئی۔ 1 لاکھ ماہانہ کمانے والوں کا ٹیکس 2500 روپے سے کم کر کے 500 روپے کر دیا گیا۔ ماہانہ 1.5 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 10,000 سے کم کر کے 6,000 اور 2 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 19,167 سے کم کر کے 13,500 روپے کر دیا گیا۔ 2,25,000 تنخواہ پر ٹیکس 25,417 سے کم ہو کر 19,250 روپے ہو گیا۔ ماہانہ 2.5 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 31,667 سے کم کر کے 25,000 اور 3 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 45,833 سے کم کر کے 38,833 روپے کر دیا گیا۔ 3.5 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 61,250 سے کم ہو کر 54,250 روپے ہو گیا۔ ماہانہ 4 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 78,750 کے بجائے 71,750، جبکہ 5 لاکھ پر ٹیکس 1,13,750 کے بجائے 1,06,750 روپے ہوگا۔ ماہانہ 5.5 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 1,31,250 سے کم کر کے 1,24,250 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ماہانہ 6 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 1,48,000 سے کم کر کے 1,41,000 اور 8 لاکھ پر ٹیکس 2,18,000 سے کم کر کے 2,11,000 کر دیا گیا۔ ماہانہ 10 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 3,17,000 سے کم کر کے 3,07,000، جبکہ 15 لاکھ پر ٹیکس 5,10,000 کے بجائے 4,98,000 مقرر کیا گیا ہے۔ ماہانہ 20 لاکھ پر ٹیکس 7,02,000 سے کم کر کے 6,89,000 کر دیا گیا۔ ماہانہ 25 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 8,95,000 کے بجائے 8,79,000، جبکہ 28 لاکھ پر ٹیکس 10,10,000 کے بجائے 9,94,000 ہوگا۔ 30 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس 10,87,000 سے کم کر کے 10,70,000 کر دیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ہے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر کا چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا جانے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چین میں امریکی مصنوعات پر 55% ٹیرف عائد ہوگا۔ امریکہ میں چینی مصنوعات پر 10% ٹیرف لگے گا۔ امریکہ چین کو وہ سب کچھ فراہم کرے گا جس پر اتفاق ہوا تھا۔ امریکی صدر کا چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا جانے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین میں امریکی مصنوعات پر 55% ٹیرف عائد ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے نون لیگ پنجاب کی مینڈیٹ کی دائی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی؟ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ اور سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے۔ یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے۔ بڑا صوبہ بلدیاتی کے بجائے کمشنری نظام کے تحت معاملات چلائے تو جمہوریت کے منافی ہے۔ اپڈیٹ کریں، پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے نون لیگ پنجاب کے مینڈیٹ کی دائی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی؟ پنجاب میں پہلے بھی مضبوط بلدیاتی نظام نون لیگ نے بنایا، آئندہ بھی بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازوا بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل۔ جی ہاں، کہتی ہیں مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں، جرنے کڑنے بیان بازی کا فائدہ نہیں ہے۔ سندھ میں بیٹھے متکبر لوگوں کو سندھیوں کے حال پر رحم کھانا چاہیے۔ پنجاب میں پہلے بھی مضبوط بلدیاتی نظام نون لیگ نے بنایا، آئندہ بھی بنائیں گے۔ ملک بھر میں قیامت خیز گرمی کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کی جمعرات کو بھی شدید گرمی کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زائد رہنے کا امکان۔ ملک بھر میں قیامت خیز گرمی کی لہر برقرار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل، کہا پاکستان بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان بھارتی وزیر خارجہ کے برسلز میں انٹرویوز کو غیر ذمہ دارانہ سمجھتا ہے۔ اعلیٰ سفارتکاروں کو اشتعال انگیز جملے بازی کی بجائے امن و ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے۔ کسی وزیر خارجہ کے لب و لہجے اور گفتگو کا معیار ان کے باوقار منصب کے شایان شان ہونا چاہیے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बाज़ नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की गई थी। ज़राए के मुताबिक 10 मरले और इससे ज़्यादा के घरों पर मज़ीद 2% टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी नहीं मानी गई। IMF की शराइत के मुताबिक सेल्स टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव लिस्ट में प्रोसीजरल तब्दील करने के लिए मंजूरी। पंजाब फाइनेंस बिल में प्रोसीजरल तब्दीली के लिए शामिल किया जाएगा। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश मुस्तरद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की, टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। जो दायराकार है इससे बाहर इसको टैक्स नेट में लाएं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा हुकूमत का बड़ा रिलीफ है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वफाकी बजट पर वजीर आज़म को मुबारकबाद। कहा, IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाकर तरक्की की राह पर डालना वजीर आज़म का बड़ा कारनामा है। आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा हुकूमत का बड़ा रिलीफ है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वफाकी बजट पर वजीर आज़म को मुबारकबाद। PCB का कौमी सिलेक्शन कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। PCB ने कौमी सिलेक्शन कमेटी बरकरार रखने की तस्दीक कर दी है। PCB के मुताबिक बरकरार मेंबर्स में आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली शामिल हैं। कमेटी के मुआविन डाटा एनालिस्ट को हटाकर उस्मान हाशमी को शामिल कर लिया गया है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श बन चुका है हर दिल की धड़कन, एक ऐसी कहानी जिसमें हर एक खोकर रह जाए। तुम्हारे बाबा की असल निशानी तुम हो निगहत। उनको अगर कुछ करना है तो उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श दिलों में बस गया। क्या अरसल इरफान की असल हकीकत अर्श के सामने लाएगा? क्या वो अर्श को बता पाएगा कि इरफान वो लड़का नहीं जो वो समझ रही है, बल्कि एक जाल है जिसमें वो फंस रही है? क्या चाहते हैं? मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊँ आपकी वजह से? मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आया हूँ, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। सोनिया हुसैन और समी खान की बेमिसाल अदाकारी ने डाली है कहानी में जान। जज्बात, गहराई और असल रंग, इनकी अदाकारी ने हर मंजर को बना दिया है यादगार। तो जरूर देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। बस तू ही तू मुझे। आपको बताते हैं, ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम 12वें और मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर हैं। T20 बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार है। भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी और तिलक वर्मा एक दर्जे बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर विराजमान हैं। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट एक दर्जे तनाजुली के बाद चौथे नंबर पर पहुंच गए। जॉस बटलर एक दर्जे बेहतरी के बाद 5वीं और सूर्या कुमार यादव एक दर्जे तनाजुली के बाद 6ठे नंबर पर हैं। वेस्ट इंडीज के शाय होप 14 दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गए। T20 टॉप 10 बैटर्स में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।